الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج کے اوپر آج ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ شرعی مسائل خاص طور پر قربانی سے متعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے آپ کو شرعی جوابات عطا کیے جا سکیں، اسی لیے آج اس خصوصی سلسلے کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام جو کہ بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے۔ حجاج کرام حج کے لیے مختلف مقامات سے دنیا بھر سے کعبۃ اللہ شریف میں جمع ہیں اور فرزندگان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چاہنے والے ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قربانی کے جانور بھی خرید چکے ہیں۔ آپ ہمارے بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی کے جانور موجود ہیں۔ تو آج خاص طور پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سوالات اور اگر قربانی سے متعلق کچھ باتیں جو غلط فہمیوں پر مشتمل ہیں جو کہ سوشل میڈیا میں رائج ہیں ان کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت بھی ہیں، ان کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اپنے سوالات میسج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوالات کو شامل سلسلہ کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی عاصم بھائی، کیا سوالات ہیں ہمارے پاس آج؟ عامر عزیز بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قربانی واجب کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا ما ہی الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ قربانی اچھوں کی ادا ہے جو کہ ہم ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تھے، ذبح کرنے والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکرانے میں فدیہ جو ہے وہ دے دیا اور دمبا جو ہے وہ جنت سے لایا گیا۔ تو آج مسلمان گویا کہ قربانی کر کے ایک تو سنت ابراہیمی کو ادا کرتا ہے اور دوسرا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ آج اگر اپنا مال ذبح کر رہا ہوں، کل کو اگر اپنی جان بھی راہ خدا میں دینی پڑی تو میں اس سے رکوں گا نہیں، بلکہ میں اس کے اوپر بھی عمل کروں گا اور راہ خدا میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اور پھر قربانی کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو مال دیا، کیونکہ قربانی واجب صاحب نصاب پر ہے، تو مال دیا تو اب یہ اللہ کی اس مال کی نعمت پر شکرانے میں اسی کی راہ میں وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ شکر ہے کہ اللہ نے اس کو لینے والوں میں سے نہیں کیا، دینے والوں میں سے بنایا۔ تو یہ شکر کے طور پر گویا یہ قربانی کو ادا کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے جانور۔ اور پھر اگر معاشی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اپنے فوائد ہیں کہ بہت سے لوگ کہ جن کے منہ تک کھانا نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، تو وہ ان تک اس قربانی کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ تو اب کتنے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں، گوشت نہیں کھا سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کرنے کے ساتھ ساتھ گویا غریبوں کی مدد بھی قربانی کے اندر شامل حال ہوتی، اور نیت بھی کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، نیتیں جتنی زیادہ کر لیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب نیت یہ ہو کہ قربانی تو کر رہے ہیں، اس سے فریج بھرنا ہے، باربیکیو کے یہ آئٹم بنانے ہیں، ابھی سے اتنا کچھ کہ وہ کہ محاورتاً یوں کہا جائے بنا لی گئی کہ جناب جانور کھڑا ہوا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو ابھی سے، تو اس کے بجائے نیتیں یہ ہوں کہ یار غریبوں میں تقسیم کروں گا، ابھی سے ذہن میں ہو کہ یار وہ فلاں غریب فلاں محلے میں رہتا ہے اسے بھی میں نے دینا ہے، دوست احباب میں بھی ان غریبوں کو دینا ہے۔ تو جو مستحب طریقہ بھی بیان کیا گیا کہ بھئی 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء کے لیے۔
تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرنے کی ہر ایک نیت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ قربانی کے ذریعے سے ثواب حاصل کرے گا۔ اولاً سنت ابراہیمی پر عمل کی نیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تو لہٰذا حضور کی سنت پر عمل کی بھی نیت جو ہے وہ بندہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ غریب مسلمانوں کی خیرخواہی اور ہمدردی کی نیتوں کو بھی ان میں شامل کرے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، تو اظہر حسین بھائی کا بھی سوال آیا ہمارے پاس کہ کتنا مال یا رقم ہو تو واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے قربانی؟ قربانی کا نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ اگر تو صرف سونا ہے اور کوئی مال نہیں ہے تو 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا۔ اگر اس سے کم سونا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر 7.5 تولہ سونا سے کم سونا تو ہے لیکن دوسرا مال موجود ہے، مثلا کرنسی موجود ہے، کیش موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، چاندی موجود ہے، پرائز بانڈ موجود ہیں، یا اس کے علاوہ بھی، یعنی قربانی میں تھوڑی یوں وسعت ہے کہ زکوٰۃ تو مال نامی پر ہوتی ہے۔ مال نامی مطلب بڑھنے والا مال، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت، کرنسی، پرائز بانڈ انہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربانی غیر مال نامی پر بھی ہوتی ہے، مثلا گھر کا اضافی سامان ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ زکوٰۃ میں عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی 2 موبائل ہیں تو کیا 2 پر قربانی زکوٰۃ کیا 1 پر واجب ہوگی؟ کہتے ہیں کہ آپ کو 10 بھی اگر موبائل ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر 2 موبائل ہیں اور 1 موبائل آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی قیمت نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے تو اب قربانی بہرحال واجب ہوگی۔ زکوٰۃ تو واجب نہیں تھی لیکن قربانی واجب ہوگی۔ تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً 37 سے 38 ہزار کے درمیان ہے۔ تو اگر اتنی مالیت کا مال کسی کے پاس ہو، چاہے کرنسی کی صورت میں، مال تجارت کی صورت میں، پرائز بانڈ کی صورت میں، یا حاجت اصلیہ سے زائد مال کی صورت میں بھی، تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ خواتین پر بھی خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات جہیز میں بہت سارا ایسا سامان مل جاتا ہے جو کہ استعمال میں نہیں آتا۔ اب استعمال میں نہیں، وہ سالہ سال سے رکھا ہوا ہے، وہ حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے، تو اب اگر اس کی ملکیت بھی، اس کی مالیت بھی نصاب کی مقدار کو پہنچے گی تو اس کی وجہ سے بھی قربانی ان پر واجب ہوگی۔ انور بھائی کا سوال ابھی ملا ہے، کہہ رہے ہیں کہ گناہ گار آدمی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے؟ سبھی گناہ گار ہیں، فقط اگر یوں اس بات میں دیکھیں کہ بھئی گناہوں سے پاک تو وہ انبیاء اور ملائکہ ہیں، اس کے علاوہ تو ہم سبھی گناہ گار ہیں، تو گناہ گار اپنے گناہوں کے کفارے کی نیت کرے کہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو لے کے چلی جاتی ہے، بہا لے جاتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو قربانی واجب ہے اور نیکی ہے، تو جب اس نیکی پر نیت میں اگر یہ بھی نیت شامل کر لے کہ بھئی میرے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے تو بہت اچھی جو ہے وہ نیت ہے، تو بالکل گناہ گار آدمی بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی قربانی میں عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں، تو بالکل شامل ہو سکتا ہے۔ قربانی کے جانور میں کوئی بھی ایسی نیت کی جا سکتی ہے جو تقرب اللہ کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، ذاتی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی 2 حصے بڑے جانور میں ڈالے اور ایک حصہ یا 6 حصے ڈالے اور ایک حصہ یار بچ رہا ہے، چلو یہ جو ہے وہ گوشت رکھنے کے لیے میں جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ نیت قربت الہی کی نیت نہیں ہے، لیکن عقیقے کی نیت ہے، منت کی نیت ہے۔ کوئی اگر جو ہے وہ ادائیگی کر رہا ہے مثلا حدود حرم میں، تو اسی میں وہ دم کی نیت بھی کر لے کہ بھئی ایک حصہ میرا دم لازم ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، یا عقیقے کی نیت کر لی۔ تو یوں یہ جتنی بھی نیک نیتیں ہیں، تقرب کی نیتیں ہیں، بالکل انہیں شامل کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا، قربانی بھی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ محمد سہیل بھائی کا سوال ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت چونکہ اس کے ذریعے سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا ہوئی، قربانی عبادت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ ابھی آپ فرما دیجئے کہ میرا قربانی کرنا، میرا زندہ، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جب اس کے ذریعے سے ایک عبادت کی ادائیگی ہوئی ہے تو اب اس کے مستحق اس گوشت کے بھی اسلام نے بیان کر دیے ہیں، تو وہ مسلمان ہی ہیں، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ محمد شاہین اعظم بھائی ہیں،
پوچھ رہے ہیں کہ کیا بے نمازی کی قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بے نمازی شخص کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، بلکہ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو بہرحال اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ نماز چھوڑ رہا ہے، ایک گناہ گار ہے، اب اگر وہ یہ بولے کہ یار میں ایک نیکی نہیں کر رہا تو دوسری بھی کیوں کروں؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نا، یار دوسرے لوگ ہی اسے کہہ دیتے ہیں نماز تو تم پڑھتے نہیں ہو اور چلے ہو تم یہ نیک کام کرنے کے لیے، تو بھائی آپ اس کو نماز کی طرف راغب کریں، نہ یہ کہ جو دوسرا نیک کام کر رہا ہے اس سے بھی روک دیں، یہ تو الٹا ہو گیا نا۔ تو اب یہی لوگ کہتے ہیں کہ یار تم تو جو ہے وہ نماز پڑھتے نہیں ہو، قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اگر کوئی یہ سمجھے تو یہ غلطی ہے۔ آپ اسے نماز کی ترغیب دلائیں اور ساتھ ساتھ جو وہ نیک کام کر رہا ہے اس سے نہ روکیں۔ تو کفار کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ بھلائی کے کام سے روکنے والے ہوتے ہیں، مسلمان کبھی بھی مسلمان کو بھلائی کے کاموں سے روکنے والا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر کوئی بے نمازی بھی ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، ہاں البتہ قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے۔ تو اب بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ جب میرے پر قربانی واجب ہے، میں اس کو ادا کر رہا ہوں، تو جو چیز اس سے بڑھ کر مجھ پر فرض ہے یعنی نماز، وہ ادا کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہاں بھی شیطان کے خلاف جنگ کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی بھی شروع کر دیں انشاءاللہ۔ شاعر نور ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، اب ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اولاً تو یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، مسئلہ کیا ہے پہلے تو وہ سمجھیں، پھر آگے میں کچھ وضاحت کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ شخص ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن یا بال وغیرہ نہ کاٹے، لیکن یہ مستحب عمل ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا گناہ نہیں، اور قربانی میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی ذکر آیا احادیث طیبہ کے اندر کہ اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا، غریب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ یہ عمل کر لے گا کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد، تو اور پھر اس دن کاٹتا ہے 10 ذوالحجہ کو، نماز عید کے بعد وہ کاٹتا ہے، تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ اچھوں کے ساتھ گویا کہ نقل اختیار کر رہا ہے، ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو حاجی کے لیے ناخن اور بال کاٹنا حرام ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب گویا کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ، ان حجاج کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کر کے اچھوں کی نقل کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیکن مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ملے گا، نہیں کرتا تو گناہ نہیں، بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پچھلے 31 دنوں سے ناخن یا بال نہیں کاٹے، صحیح، اور اب وہ چاند نظر آ گیا ذوالحجہ کا، اب اگر وہ نہیں کاٹے گا 10 ذوالحج تک، تو اس کا مطلب 40 سے اوپر دن ہو جائیں گے کہ اس نے ناخن اور غیر ضروری بال نہیں کاٹے۔ اور شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن سے زائد یہ بال نہ کاٹے یا ناخن نہ کاٹے تو گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس کو اس مستحب کام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ اس کو یہی کہا جائے گا کہ آپ اپنے بال اور ناخن کاٹیے۔ تو اب اگر ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی پر بھی حرج واقع نہیں ہوگا۔ ارسلان قریشی ہیں، ان کا سوال ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے بکرا وغیرہ ذبح کروا سکتے ہیں؟ اگر بچہ ذبح کرنا جانتا ہے تو ایسی صورت میں تو کروا سکتے ہیں، ذبح کرنا نہیں جانتا اب اس سے کروائیں گے تو ایک تو جانور کو تکلیف ہوگی، مثلا بچے نے آدھے میں ہی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر اب اگر بچے کے ساتھ کروائیں گے تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کوئی بڑا بھی چھری پر ہاتھ رکھے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اب اگر 2 اشخاص نے چھری پر ہاتھ رکھا اور کسی ایک نے بسم اللہ پڑھی، دوسرے نے نہ پڑھی، تو قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا۔ اور نہ صرف قربانی کا بلکہ ویسے بھی کبھی بھی کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اور 2 افراد چھری پر ہاتھ رکھ کر ذبح کر رہے ہیں، دونوں پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اگر چھوڑیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تو اب اگر بچے سے ذبح کروا رہے ہیں، ساتھ میں والد نے یا بڑے بھائی نے بھی جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو دونوں کو تکبیر پڑھنی ہوگی، بچے کو بھی اور بڑے کو بھی، اور تکبیر پڑھتے ہوئے ہی کہا جائے۔ اور اس میں یہ ضرور دیکھ لیں کہ بچے کے کروانے میں تکلیف جانور کو زیادہ ہو سکتی ہے کہ بچہ صحیح طریقے سے چلا نہیں سکے گا تو کہیں اس کو اور زیادہ لگے گی، اور ذبح کرنے کے اندر بھی رحم کو اختیار کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے۔
ابھی آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھی تو جانور حرام ہو جائے، تو پوری بسم اللہ پڑھنی ہے؟ نہیں، پوری بسم اللہ نہیں، بسم اللہ نہیں بھی پڑھی، اللہ اکبر بھی کسی نے بھی پڑھ لیا، یعنی تکبیر جو ہے وہ کہنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس موقع پر کیوں نہیں پڑھا جاتا کہ وہاں اللہ جو رحم کی صفت ہے گویا کہ اس کے خلاف جو ہے وہاں پر ذبح ہو رہا ہے، تو اس لیے فقط بسم اللہ یا اللہ اکبر، اور جو حدیث پاک میں آیا بسم اللہ اللہ اکبر آیا تو بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ محمد بابر ہے، ان کا سوال ہے کہ قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ذبح کیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا جانور نماز عید آپ کیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، پہلے تو آپ یہ دیکھیں، یعنی آپ کیا ہونے سے مراد گلی محلے کی بات نہیں، یعنی آپ گاؤں میں ہیں یا شہر میں ہیں۔ صحیح، کیونکہ نماز عید لازم آتی ہے شہر میں، واجب ہوتی ہے، یوں ہی جس طرح نماز جمعہ شہر میں واجب ہے، گاؤں میں جمعہ بھی واجب نہیں اور عید بھی واجب نہیں، تو گاؤں کے اندر قربانی عید سے کی نماز سے پہلے بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر عید واجب ہی نہیں ہے۔ ہاں شہر کے اندر اگر قربانی نماز عید سے پہلے پڑھ لی تو ایسی کر لی تو قربانی نہیں ہوگی، حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ گوشت ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بھئی آپ کے محلے کی مسجد کی نہیں ہوئی لیکن شہر میں کسی بھی جگہ ہو گئی نماز عید تو ایسی صورت میں قربانی ادا ہو جائے گی۔ شیخ الیاس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرض دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیں قرض دار ہے کوئی شخص اور مالدار بھی ہے، قرض دار بھی ہے اور مالدار بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک طرف سے تو جو ہے وہ قرضہ اس نے جو ہے وہ کسی سے لیا ہوا ہو اور آگے کسی اور کو قرضہ دیا ہوا ہو، جس کے حساب سے وہ صاحب نصاب ہو کہ اگر قرضہ مائنس کریں تو بقیہ مال اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ مالدار بنتا ہے، غنی بنتا ہے شرعی اعتبار سے، تو بالکل اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ بھئی جناب قرض کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، دو چیزیں ہیں، ایک ہے قربانی کا واجب ہونا اور ایک ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے لیکن کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص مقروض ہے، اگرچہ وہ غنی نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن وہ شوق میں کرنا چاہتا ہے قربانی، اس کو پتہ ہے کہ یار میں ابھی مقروض ہوں اور جس سے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ ادا کرنا ہے 2 مہینے کے بعد، ابھی میں قربانی کر لیتا ہوں، 2 مہینے تک میرے پاس پیسے آ جائیں گے، اس کو قرضہ بھی میں ادا کر دوں گا اور قرضے والے کی طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا قربانی کرنا بالکل جائز ہے، نفلی قربانی یہ کر سکتا ہے، ثواب کما سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا اس موقع پر ایسے افراد کو روکنا کہ نہیں قربانی نہیں کرو، تم پر تو جو ہے وہ قرضہ ہے، پہلے سارا قرضہ ادا کرو، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ سلمان احمد ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدا، لوگوں کو حصہ دے دیا، خریدا تھا اس سے زیادہ حصے کی رقم لے رہا ہے، اس میں منافع کما رہا ہے، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ اگر تو خریدتے وقت ہی یہ نیت کی، اور کرنی بھی ایسی ہی چاہیے کہ جو بڑا جانور خرید رہا ہے اور اس کی نیت یہ کہ میں نے اس کے اندر دیگر افراد کو شامل کرنا ہے، اب وہ شخص جو ہے وہ حصے کے طور پر بیچ رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جبکہ یہ ذاتی اپنا معاملہ ہو نا، اس کا اپنا ذاتی انفرادی طور پر وہ یہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے جانور لیا ہے، میں نے جتنے کا بھی لیا ہے، ایک یہ کہ لینے میں جھوٹ بیان کر رہا ہے کہ بھئی میں نے تو 1 لاکھ کا لیا، حالانکہ اس نے لیا جو ہے وہ 70,000 کا ہے، اب وہ 1 لاکھ کا بیان کر رہا ہے تو اب جھوٹ بول کر لوگوں سے حصہ زیادہ لے رہا ہے، تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے لینے کو بیان ہی نہیں کرتا یا بیان کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھئی میں تو آپ کو جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ بیچوں گا، اگر فی حصہ اگرچہ 10 کا بن رہا ہے لیکن میں آپ کو جو ہے وہ یہ 15 کا بیچوں گا، تو اس اعتبار سے بیچنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اولاً یہ کہ نیت پہلے سے ہو، بعد اپنے لیے خرید لیا اور پھر بعد میں دوسروں کو شامل کرنے کی نیت کرنا، اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا۔ اور یہ انفرادی، اگر اجتماعی قربانیاں جس طریقے سے ہوتی ہیں تو وہاں پہ منافع کمانا مقصود نہیں ہوتا، وہاں پہ لوگ آپ کو وکیل بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ان پیسوں سے قربانی کا جانور خریدیں اور خرید کر ذبح کریں اور اس کا گوشت مجھے دے دیں، یا بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ خود ہی لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اب یہاں پروفٹ کے حق، کیونکہ اب آپ ہیں یہاں پر ان کے وکیل، تو وکیل جس چیز کا ہوگا وہ اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنی اس کو پیچھے موکل کی جانب سے اجازت ہے، تو اب نفع کمانا یہاں پر درست نہیں ہوگا، تو اجتماعی قربانی کے اندر نفع کمانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کچھ پیسے بچ بھی جاتے ہیں تو اب آپ پر لازم ہوگا کہ آپ یا تو ابتداءً ہی اس کے حوالے سے رابطہ کریں
دینے والوں سے کہ بھئی اگر آپ کے پیسے بچ جائے تو میں کیا کروں. اگر وہ کہتے ہیں مجھے واپس کرو تو آپ کو واپس کرنے ہوں گے. اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر دیں یا فلاں جگہ خرچ کر دیں یا فلاں مسجد میں دے دیں یا فلاں مدرسے میں دے دیں, تو جیسا وہ کہیں گے ان کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا. شاہد احمد بھائی کا سوال ہے کہ الٹے ہاتھ سے قربانی کرنے سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ قربانی تو ہو جائے گی, البتہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. اور حدیث مبارک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ سیدھے ہاتھ سے ہی کام کرتے تھے اور آپ کو سیدھے ہاتھ سے ہی کام کرنا پسند بھی تھا, تو لہٰذا سیدھے ہاتھ سے کریں. ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کہ کسی کا سیدھا ہاتھ نہیں چلتا, بعض لوگ ہوتے ہیں نا لیفٹ ہاتھ والے ہوتے ہیں, تو اب قربانی میں چونکہ زور لگتا ہے ذبح کرنے میں, اب پتہ ہے میں سیدھے ہاتھ سے کروں گا تو نہیں کر سکوں گا, الٹے ہاتھ سے جو ہے وہ کروں گا تو درست طریقے سے ذبح کر لوں گا, تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی. نعمان ملک ہے, ان کا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اگر وہ نہ پڑھی تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ دعا تو بعد میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, پہلے بھی پڑھی جاتی ہے, لیکن دعا نہ بھی پڑھی تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی. اسی طرح عقیقے لوگ ٹائم پر جو ہے وہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عقیقے والی دعا بتا دیں. بالکل دعا پڑھنی چاہیے, لیکن اگر نہیں پڑھی اور آپ نے تکبیر کہہ کر جو ہے وہ جانور ذبح کر دیا تو ایسی صورت کے اندر قربانی ہو جائے گی. عاقب نیاز بھائی ہیں, ان کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور پر بچوں کو بٹھا سکتے ہیں؟ بڑا جانور ہوتا ہے, لوگ اس کے اوپر بچوں کو بٹھا دیتے ہیں شوق میں. قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے سے حدیث پاک میں منع کیا گیا, تو قربانی کے جانور پر سواری جو ہے وہ جائز نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اگر سواری کی کسی نے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر اس کی قیمت میں کمی آئی تو اب یا اس سے یہ نفع حاصل کیا, مثلا کسی نے جو ہے وہ کرائے پر ہی جو ہے وہ چلا دیا اونٹ کو چند دن کے لیے, تو اب یہ سارا اس کو صدقہ کرنا ہوگا. اسماعیل اسحاق ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ اگر بکرے کے کان میں سوراخ ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر دیکھیں فقط سوراخ ہے اور وہ سوراخ چھوٹا موٹا ہے تو قربانی ہو جائے گی, اگرچہ ناپسندیدہ ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ تمام عیوب سے پاک ہو جانا. ہاں اگر تہائی سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے, 1/3 ایک ہی چیز کے آپ 3 حصے کریں, وہ اب اس کا جو ایک حصہ ہوگا اگر اس سے کچھ زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. اسرار احمد بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں, قربانی ادا ہو جائے گی. بلکہ کسی شخص کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہے, اب خواتین کا معاملہ لے لیں کہ جناب سونا ہے, سونا بیچنا نہیں چاہتی, اب قربانی تو لازم ہے, تو اب کیا کریں بھئی, یا تو سونا بیچ کر قربانی کریں یا آپ کسی سے قرض لے کر قربانی کریں. تو بہرحال قربانی کرنی ہوگی, جس پر قربانی واجب ہے تو وہ قرض لے کر بھی قربانی کرے گا. کامران ارشد بھائی ہیں, ان کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو شرعی لحاظ سے دن میں کتنی بار کھانا پینا چارہ دیا جائے؟ قربانی کا جانور ہو یا قربانی کے علاوہ کوئی بھی جانور ہو, جانور کو کھانا پینا اتنا دیا جائے کہ اسے تکلیف نہ ہو. بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک آیا کہ اس قدر تاکید آئی جانور کے چارے پانی کا خیال رکھنے کی کہ 100 مرتبہ تک اس کو کھانا پانی جو ہے وہ دکھانے کا حکم دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے تکلیف میں آئے, تو اسے بھوکا پیاسا رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا. اب حسب موقع جو ہے مختلف اوقات کے اندر دکھایا جائے. اب وہ چاہے آپ کا جانور قربانی کا ہو, بڑا جانور ہو, گھر میں پرندے لوگوں نے پالے ہوئے ہیں, یا کبوتر پالا ہوا ہے کسی نے, کبوتر بازی نہیں ویسے ہی کسی نے کوئی بھی جانور پالا ہوا ہے, ایکوریم کے اندر مچھلیاں پالی ہوئی ہیں, الغرض کوئی بھی جاندار آپ نے پالا ہوا ہے, تو اسلام نے ہر ایک کے حقوق دیے ہیں. تو اب وہ بے جان جانور, بے زبان جو ہے وہ جانور ہیں, تو اب وہ کیسے آپ کو بتائیں گے, تو آپ کو ہی پورا کرنا ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کہ مسلمان پر ظلم کرنے سے برا ہے غیر مسلم پر ظلم کرنا, اور غیر مسلم پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے بے زبان جانور پر ظلم کرنا. اب ان کا تو یہ کسی کے پاس اپنی شکایت بھی نہیں لے آ سکتے, تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی فریاد کریں گے. بلکہ یہاں تک حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک عورت کو میں نے جہنم میں جو ہے وہ لٹکے ہوئے دیکھا اور اس کی بلی اسے جو ہے وہ نوچ رہی تھی. تو فرمایا کہ اس نے یہ جو عذاب اسے دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا, نہ خود اسے دانہ پانی دیتی ہے اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتی کہ وہ خود ہی جا کر کچھ کھا پی لے. صحیح. شکیل احمد بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے, قربانی کے حوالے سے کافی معلومات ہو رہی ہے, آپ اس طرح کے مختلف ایونٹس میں لائیو آیا کریں. اکرم عرفانی عباس بھائی ہیں, سلسلہ بہت اچھا ہے, کافی معلومات ملی ہے, میرا بھی شرعی سوالات کا جواب آپ نے دیا.
جاوید اقبال بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ قربانی کے گوشت کا مستحب طریقہ یہی ہے کہ آپ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ صحیح۔ بعض لوگ اب یوں بھی ہے کہ جناب جائز تو ہے لیکن ایک کانسیپٹ ہے، فلاں کیا قربانی ہوئی ہوئی ہے ان کیا نہیں دینا گوشت۔ صحیح۔ تو اب اگر وہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار کے حساب سے آپ ان کے یہاں بھجوائیں، آپ مستحب کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں، نہیں بھی دیں گے آپ تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کانسیپٹ کہ ان کے یہاں قربانی ہوئی ہے اس لیے ان کو نہیں بھجوانا، تو ان کو بھجوانا بھی جائز ہے کہ رشتہ دار ہیں تو رشتہ داری کے اعتبار سے آپ ان کے گھر پر بھی بھجوائیں۔ حاجی عثمان ہے، ان کا سوال ہے کہ کیا قربانی کا گوشت عقیقہ اور شادی کے موقع پر استعمال کرنا درست ہے؟ قربانی تو دیکھیں ذبح کرنے کے ساتھ ہی ادا ہو گئی، اب اس کے بعد اس کے گوشت سے تمول منع ہے۔ تمول مطلب کہ آپ اس کو بیچ کر پیسہ کمائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے اگر آپ اس کو بیچ رہے ہیں اور پیسہ کمانا یہ جائز نہیں۔ اب اس کے علاوہ جس طرح آپ گھر کے اندر اپنی کسی کھانے میں استعمال کر رہے ہیں، گھر کی کسی دعوت میں استعمال کر رہے ہیں، تو اب اگر شادی کا موقع قریب آ گیا یا کسی کی شادی ہے اور اس لیے اسٹور کر لیا کہ بھئی شادی ان قریب آنے والی ہے، اور چونکہ عید الاضحیٰ کا جو یہ مہینہ ہے یا ذی الحجہ کا یہ ویسے ہی جو ہے وہ شادیوں والا مہینہ بھی شمار ہوتا ہے، تو اس میں استعمال کر لیا تو حرج نہیں۔ ہاں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے یہ قربانی کرتے وقت، بلکہ اگر قربانی کرتے وقت کسی نے یہ سوچا کہ یار قربانی تو مجھ پر ایک ہی واجب ہے، اس گائے میں 2 حصے اور لے لیتا ہوں صحیح۔ تو یہ سستے پڑ جائیں گے، یہ گوشت جو ہے نا میں عقیقے اس کے لیے جو ہے وہ شادی کے لیے رکھ لیتا ہوں، تو یہ تو کسی کی بھی قربانی، یہ سب کی قربانی خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ اس نے 2 حصوں میں گویا کہ تقرب اللہ کے علاوہ کوئی اور نیت کی، گوشت کی نیت کی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو نیت ہمیشہ جو ہے وہ تقرب اللہ کی ہوگی، وہ چاہے قربانی کے ذریعے سے ہو، چاہے عقیقے کے ذریعے سے ہو، یا اور کسی جو بھی ذرائع ہیں تقرب اللہ کے ان کے ذریعے سے، نیت جو بھی ہوگی اس کے مطابق ہوگی۔ اب بعد میں گوشت دوسرے میں استعمال کر لینا وہ جائز۔ محمد موسیٰ ہے، ان کا سوال ہے کہ اوجڑی کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ اوجڑی کھانا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، شرعاً اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لہٰذا اوجڑی سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نہیں کھا رہے نا ہمیں دے دیں، جانور کے جو مکروہ اجزاء ہیں، اعضاء ہیں کہ جن کو پھینکنے کا حکم ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ آپ نہیں کھا رہے چلیں ہمیں دے دیں۔ ایسا نہیں، انہیں بھی سمجھائیں اور انہیں دیں بھی نہیں کہ اب آپ کا ان کو دینا گویا کہ ناجائز کام پر مدد کرنا ہے، تو یہاں آپ تعاون کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ تو جب آپ کو دکھ رہا ہے یا آپ کو یوں بھی دکھ رہا ہے نا کہ آپ یوں پھینک دیں گے اور یہ سامنے والا اٹھا کے لے جائے گا اور ناجائز کام میں، تو اب اس کے سامنے نہ پھینکیں، پھر اس طریقے سے پھینکوائیں کہ تاکہ جتنا آپ کی حد میں ہو۔ اب لازمی سی بات ہے آپ ہر جگہ تو اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں بٹھا سکتے، سیکیورٹی کے کوئی اٹھا کے ہی نہ لے جائے، لیکن کم از کم جتنا میرے سامنے دکھ رہا ہے کہ میں اگر گھر کے باہر پھینکوں گا تو یہ مجھ سے مانگ رہے تھے، یہ بھی جو ہے وہ اٹھا کے یہاں سے لے جائیں گے، تو میں اس کو یا تو اگر پھینکوں تو چھپا کر پھینکوں تاکہ ایک مسلمان گناہ سے بچ جائے۔ طارق راشد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں یا 4 دن؟ قربانی کے تو 3 دن ہی ہوتے ہیں، یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ اور اس کے بعد 2 دن، حدیث پاک میں بھی یہ بیان فرمایا کہ یوم النحر اور اس کے بعد 2 دن یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں، تو 4 دن قربانی نہیں ہوتی، قربانی فقط 3 دن ہے، 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی غروب آفتاب سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے، یہی راجح قول ہے، احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہے، لہٰذا اسی پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگ جو ہے وہ احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں چوتھے دن سے متعلق، اولاً تو وہ حدیث ضعیف ہے، اور علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں 3 دن تک جس نے کی تو دوسری حدیث کے مطابق بھی اس کی قربانی تو بہرحال درست ہے، لیکن چوتھے دن جس نے کی تو ایک حدیث کے مطابق اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور وہ حدیث ہے بھی صحیح حدیث ہے، جبکہ یہ دوسری حدیث ضعیف ہے، تو کیوں اپنی عبادت کو انسان خطرے میں ڈالے؟ عبادات میں تو ویسے ہی احتیاط کرنے کا حکم ہے، احتیاط واجب ہے بلکہ، تو لہٰذا ہرگز لوگوں کے پھیلائے جانے والے غلط جو ہے وہ حوالہ جات کے اندر یا اقتباسات میں نہ پڑیں، بلکہ جو، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہے،
1400 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کے آج تک قربانی 3 دن ہی ہوتی آ رہی ہے. صحیح. تو اب اگر کوئی ایک کہ نہیں جناب چوتھے دن بھی کرنی ہے تو یہ درست نہیں ہے. جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے، جس پر پوری امت کا عمل ہے، اجماع امت ہے، وہ 3 دن ہی ہے، لہذا 3 دن ہی قربانی کی جائے. جمیل فاروق شیخ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 صورتیں، ایک یہ کہ مرحوم کی طرف سے آپ نے خود ہی قربانی کر لی، اولاد چاہتی ہے کہ بھئی والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی ان کی طرف سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اب اس کا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ بھئی میری طرف سے قربانی کر دینا، اب اس وصیت پر عمل کیا تو اب یہ قربانی کا گوشت، اس حصے کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، بلکہ وہ شرعی فقیر مستحقین زکوٰۃ میں ہی اس کو بانٹنا ہوگا، تقسیم کرنا ہوگا. محمد ارسلان ہے، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کو ادباً چوم سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کو پیار وغیرہ تو کیا جا سکتا ہے، تو اس میں اگر کوئی چومتا بھی ہے تو حرج نہیں ہے. عادل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا جانور ذبح کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ باوضو ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی کسی نے ذبح کر دیا تو جانور ذبح ہو جائے گا. صحیح. خالد رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کی کھالیں کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کی کھال کو اسی پوزیشن میں، یعنی کھال کی صورت میں ہی آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. مثلا جائے نماز بنا لیں، آپ کو بلینکٹ بنانا ہے بلینکٹ بنا لیں، چادر بنا لیں. اور اسی طریقے سے آپ قربانی کی کھال کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں. صحیح. آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، آپ مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح دینی تنظیمیں جو دینی کام کرنے والی ہوتی ہیں، دعوت اسلامی ہے، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. بلکہ دعوت اسلامی کو دیجیے، اس کی ہم ترغیب بھی آپ کو دلاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں دیجیے، تاکہ آپ کی یہ دیے جانے والی امداد مدد کے ذریعے سے دین کا کام وسیع پیمانے پر اچھے طریقے سے کیا جا سکے. اپنی ذات، اچھا پھر قربانی کی کھال دینا، یوں ہی آپ قربانی کی کھال بیچ کر پیسے بھی دے سکتے ہیں. قربانی کی کھال اگر اس لیے کوئی بیچتا ہے کہ میں اس کے پیسے خود استعمال کروں گا، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر اس لیے بیچتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر اس کے گھر سے دور ہے جہاں پر پہنچانی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یار کون اٹھا کر لے جائے یا کون لے کر آئے گا، اس کے بجائے ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں، اس کے پیسے انہیں دے دیتا ہوں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. ابو بکر صدیق گورمانی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے لازمی بات کرنی ہے، مجھے مفتی صاحب کا نمبر چاہیے، کس طرح رابطہ ہوگا؟ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ سے بات ہو ہی جائے گی. عرفان علی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا فی کلو وزن کے حساب سے قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ جی ہاں، خرید سکتے ہیں. جانور کا وزن کے ساتھ خرید و فروخت ہونا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر وہ جانور تو سامنے موجود ہی ہوتا ہے. اس کی کیلکولیشن کا ایک نیا نظام جو ہے وہ بنا لیا گیا کہ بجائے اس کے کہ جھگڑا ہو کہ جناب نہیں یہ اتنے کا ہے یہ اتنے کا، ایک نظام بنا لیا گیا کہ بھئی اس کو کانٹے پر کھڑا کر دیں، وزن دیکھ لیں، وزن کے حساب سے جو ہے وہ کیلکولیشن ہو جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ بھئی جانور سانس لیتا ہے، سانس جو ہے کبھی اندر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کانٹے پہ چڑھائیں تو جو ہے وہ 50 کلو کا ہو، دوسری دفعہ چڑھائیں تو ہو سکتا ہے وہ 45 کلو کا نکلے. تو اب یہ جو تھوڑا بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، یہ ایک ایسی جہالت ہے جو جھگڑے کا باعث نہیں ہوتی. دونوں ہی فریقین یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہی اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ یہ معمولی سی کمی بیشی میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس جانور کی اس قیمت پر راضی ہیں. تو اس طرح تول کر بھی بیچنا یا خریدنا جائز ہے. صحیح. محمد کامران بھائی ہیں، عدیل بھائی ہیں، ان کا سوال ملتا جلتا ہی ہے. کامران بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے نظر کی دے نیاز وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں شامل کر لیا. اسی طرح عدیل بھائی نے پوچھا ہے کہ محرم الحرام کے کھچڑے میں شامل کر لیتے ہیں کچھ لوگ. کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم الحرام کے کھچڑے کے اندر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اگر نیاز دلانا چاہ رہے ہیں، 11ویں کی نیاز ہے یا اور کوئی نیاز ہے، تو اس کے اندر بھی قربانی کا
گوشت شامل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جناب قربانی تو ہوئی اللہ کے نام پر ہے تو اس کے اوپر ختم نہیں دلایا جا سکتا، بعض لوگ یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں، اس کے اوپر بھی ختم دلایا جا سکتا ہے، اس کا بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ عدنان بھائی کا سوال آیا ہے کہ بہترین قربانی کون سی ہے؟ بہترین قربانی وہ کہ قیمت کے اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہو اور فربا ہو، ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، صحیح، تو یہ قربانی ہے۔ اور اب اس میں بہرحال جب اس طرح کی قربانی کرنے والے قربانی کریں تو اب اخلاص کو خاص طور پر ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اگر اس طرح کے ساری چیزیں تو پوری کر لیں لیکن ریاکاری کا شبہ آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل قربانی ہی ضائع ہو جائے، تو دکھاوا مقصود نہ ہو، مقصود اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو اور سنت ابراہیمی پر عمل کی نیت ہو۔ فرحان بھائی کا سوال ہے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے امتی؟ بالکل کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو ارشاد بھی فرمایا، اور آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور بھی کئی بزرگان دین سے ثابت ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے تھے بھی اور اب بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں کل ہی بلکہ مجھ سے ایک نے سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بڑے جانور کے اندر ایک حصہ اللہ نام کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا رکھیں؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے اندر 7 افراد ہیں جن پر قربانی واجب ہے اور وہ ان 7 کی طرف سے قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 7 افراد کی طرف سے قربان کر دیں اور 7 قربانی کا ثواب بارگاہ رسالت کے اندر پیش کر دیں۔ ہاں، جس کی استطاعت ہو کہ وہ علیحدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ کر سکتا ہے یا علیحدہ سے جانور لا کر قربان کر سکتا ہے، تو بالکل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا کرنا چاہیے۔ خرم بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا جو بڑا جانور ہے وہ نوجوان ہونا چاہیے یا بوڑھا زیادہ بہتر ہے؟ قربانی کا جانور نوجوان یا بوڑھا، یعنی اولاً شریعت مطہرہ نے عمر بیان کر دی نا، صحیح، کہ بکرا یا بکری ہے تو 1 سال ہوگا، اور گائے یا بیل وغیرہ ہیں 2 سال، اور اونٹ 5 سال۔ ہاں، البتہ بھیڑ یا دمبے کا ایسا 6 ماہ کا کہ وہ دیکھنے میں اگر سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا ہو تو سال بھر کا ہی نظر آئے، اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ کمی بیان کر دی گئی، اس سے اوپر کا جو ہے وہ منع نہیں کیا گیا، وہ چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ ہاں، البتہ یہ کہ وہ ایسا جانور جو کہ قیمت کے اعتبار سے مہنگا ہوگا تو وہ زیادہ جو ہے وہ افضل ہوگا، اور پھر فربا ہونا بھی دیکھا جاتا ہے کہ فربا ہونا بھی جو ہے وہ ایک افضلیت کی طرف جو ہے وہ معیار ہے کہ فربا جانور کی قربانی کی جائے۔ ہاں، گوشت کے اعتبار سے بھی کہ اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہو تو اس کی قربانی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر قیمت کے اندر برابر ہیں تو اب جس کا گوشت زیادہ لذیذ ہے اس کی قربانی کی جائے۔ طارق رضا ہے پوچھ رہے ہیں کہ جانور کے سینگ اس طرح جڑ سے کاٹ دیے گئے کہ زخم ختم ہو گیا، تو ایسے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جانور کے سینگ اگر ٹوٹ گئے یا کاٹ دیے گئے تو اب 2 صورتیں، ایک یہ کہ جڑ سے اکھاڑ دیے گئے، اگر جڑ سے اکھاڑ دیے تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھاڑے اور پھر وہ جڑ سے اکھاڑنے کی وجہ سے جو زخم وغیرہ ہوا وہ بھی ختم ہو گیا، بھر گیا، اب قربانی جائز ہے۔ اگر زخم موجود ہے تو قربانی جائز نہیں، زخم بھر گیا تو اب وہ عیب جاتا رہا، اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اوپر سے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا چھیل دیا یا اس کو تھوڑا سا کاٹ دیا، جڑ سے نہیں اکھاڑا، تو اس کی قربانی میں حرج نہیں۔ مان جٹ ہے پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے یا محرم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ محرم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کے ختم کرنے کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی شریعت کی جانب سے کہ بھئی اتنے میں ہی جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ اسے ذخیرہ کرنے کی بھی شریعت میں اجازت دی گئی، تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اب کب تک کرنا چاہیے طبی اعتبار سے کہ کب آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان کی کیفیات میں داخل ہو، تو اس کا ذکر عموماً امیر علیہ سنت بھی اپنے مدنی مذاکروں میں فرماتے رہتے ہیں، ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر بھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے، شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے۔ عارف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کی معلومات کے لیے کون سی کتاب بہتر ہے؟
مختصر معلومات جاننا چاہیں تو امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھڑ سوار کا مطالعہ کریں. تفصیلی معلومات جاننا چاہیں تو بہار شریعت اس کی 3 جلد اور حصہ نمبر 15 میں قربانی کا بیان رسالہ پورا بیان موجود ہے، مسائل موجود ہیں، اس کا مطالعہ کریں. عمار حسن ہے، پوچھ رہے ہیں کہ مرد و عورت پر کس عمر میں قربانی واجب ہو جاتی ہے؟ بالغ ہونے پر قربانی واجب ہے، جب تک نابالغ ہیں قربانی واجب نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد بقیہ شرائط دیکھی جائیں گی کہ صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ہوگا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ بالغ ہے اور صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. سلمان اختر ہے، پوچھ رہے ہیں کہ 10 دن تک تو مستحب ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، پھر اب اس کے بعد کب کاٹیں؟ اگر قربانی ہے آپ کی تو اپنی قربانی کرنے کے بعد کاٹیں، اور اگر آپ کی قربانی نہیں ہے تو پھر نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد کاٹیں. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مستحب وقت قربانی کون سا ہے؟ سب سے افضل وقت جو ہے وہ پہلا دن ہے قربانی کا. 3 دن قربانی ہے، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، لیکن افضل دن جو ہے وہ پہلا دن ہے. قربانی کے جانور، زاہد بھائی کا سوال ہے کہ قربانی کے جانور کو ہر کوئی تقریباً لوگ گلیوں میں باندھتے ہیں، جس سے آنے جانے والے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قربانی حق اللہ ہے. حق اللہ کی ادائیگی کے اندر ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے حقوق العباد کی حق تلفی ہو. تو اب اگر قربانی کا جانور باندھنے میں لوگوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے، یا ذبح کرنے کے بعد اب اس کی جو ہے وہ خون یا نجاست وغیرہ، اوجڑی وغیرہ پھینکنے میں لوگوں کی حق تلفی کی جا رہی ہے تو گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا لوگوں کی حق تلفی سے بھی بچنا ہے اور قربانی بھی ادا کرنی ہے. محمد رفیع بھائی ہیں سیال کوٹ سے، قربانی کے جانور کو رات میں ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رات میں قربانی کا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ذبح رات کے اندر اندھیرے میں کریں گے تو ہو سکتا ہے درست طریقے سے ذبح نہ ہو، لیکن فی زمانہ جس طرح لائٹنگ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے تو اب اگر اس طرح کی لائٹنگ وغیرہ کی موجودگی میں اگر ذبح کرتے ہیں تو کراہت بھی نہیں. محمد رمضان ہیں، بکری کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ بکرے کی قربانی، بکری کی قربانی، بکری کی قربانی بھی جائز ہے. بکرے کی جس طرح جائز ہے اسی طرح بکری کی بھی جائز ہے. تو نر اور مادہ جن جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے، تو جس کا نر کی قربانی جائز ہے اس کی مادہ کی بھی قربانی جائز ہے. شاہ زیب بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کسی بکرے کا خرید کر لائیں، 2 دانت کا تھا لیکن دانت ٹوٹ گئے لگنے کی وجہ سے. اگر یعنی عمر پوری تھی، اب اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹ گئے دانت، اب اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی اس کی ہو جائے گی. جو بیان کیا گیا نا کہ جس جانور کے دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں، اس میں علماء نے بیان فرمایا کہ مراد یہ کہ وہ اب چارہ نہ کھا سکتا ہو. تو اگر چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ دانت جو ہے وہ صحیح ہو. آج کل بڑا فراڈ ہے، دانت کے اندر جعلی دانت بھی لگائے جا رہے ہیں، یا یوں کہہ کر دانت کے بجناب یہ وہی 2 دانت ہیں جو عمر والے دانت عموماً شمار ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسرے والے دانت ہوتے ہیں، کچے دانت ہوتے ہیں. اب وہ ٹوٹ گئے تو اب تو اس کی عمر میں ہی شک آ گیا نا کہ یہ 2 سال کا یا بکرا ہے تو 1 سال کا ہے بھی یا نہیں ہے. تو عمر میں شک والی صورت نہ ہو، باقاعدہ اس عمر کا جانور قربان کیا جائے جس کی شریعت مطہرہ میں منیمم عمر بیان کر دی گئی. اس سے کم میں اگرچہ کوئی آپ کو کتنا ہی کہے، کیونکہ جھوٹ عام ہے، رائج ہے، تو لوگ بسا اوقات اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو ایسا جانور نہ خریدیں. بعض لوگ یہ سوال اکثر پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، منڈی سے فون کرتے ہیں، جانور بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے، اور بیوپاری کہہ رہا ہے کہ بس یہ دانت توڑنے ہی والا ہے یا توڑ دیے نکالنے ہی والا ہے. مختلف طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ان باتوں پر نہ جائیں جب تک وہ 2 دانت کا مکمل نہ ہو، یا یہ کہ آپ کے سامنے پلا بڑا ہے کہ آپ کو اعتماد ہے اس کے اوپر کہ ہاں یہ اگرچہ دانت کا نہیں ہے لیکن سال کے اعتبار سے پورا ہے، تو پھر قربانی کر سکتے ہیں. صحیح. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ قربانی کے دن کون سی چیز سب سے پہلے کھائی جائے عید والے دن؟ مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ کھایا جائے، اور اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ کلیجی سے جو ہے وہ کھایا جائے، لیکن مستحب ہی ہے، کوئی اور چیز بھی بہرحال کھائی جا سکتی ہے. صحیح. محمد شان ہے، کیا سونا چاندی کی دھات میں تعویذ پہن سکتے ہیں؟ نہیں، سونا چاندی کی دھات میں تعویذ نہیں پہن سکتے. عورت بھی نہیں پہن سکتی، کیونکہ عورت کو زیور کی اجازت ہے. زیور کے علاوہ عورت کو بھی استعمال سونا چاندی کا وہ جائز نہیں ہے. صحیح. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں کہ اگر بڑے جانور میں قربانی اور عقیقہ جمع ہو تو کیا ان کا گوشت کو الگ الگ تقسیم کرنا ضروری ہے؟
الگ الگ تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے، وہی حکم جو قربانی کے گوشت کی تقسیم کا ہے کہ 3 حصے کریں، وہی حکم عقیقے کے گوشت کا بھی، اور حکم کا مراد یہ کہ حکم مستحب حکم ہے، تو علیحدہ علیحدہ کر کے بانٹنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ عقیقے کی تھیلی ہے اور یہ قربانی کی، آپ ساتھ بھی جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ عرفان بھائی ہیں عرب ممالک سے، پوچھ رہے ہیں کہ میں حج پر ہوں ابھی، تو قربانی میں اپنے ملک میں دے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، جو حج قران کرنے والا ہے یا حج تمتع کرنے والا ہے، اس پر شکرانے کی قربانی وہیں پر حدود حرم میں ہی ادا کرنا لازم ہوتی ہے، وہ تو وہیں کرے گا۔ البتہ اگر وہ صاحب نصاب ہے اور وہ اپنی سالانہ قربانی جو کہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اس پر لازم آتی ہے، وہ اپنے ملک میں کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسے دن قربانی کروائے کہ جب وہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو اور یہاں پر بھی قربانی کا وقت ہو۔ مثال کے طور پہ دوسرے دن ہی ہو سکے گا کہ عموماً 1 دن کا فرق ہے اور اس سال بھی 1 دن کا فرق ہے، تو اب یہ دوسرے دن قربانی ہو سکتی ہے، یا پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کے پہلا دن ہوگا، وہاں کا دوسرا دن ہوگا، یا پاکستان کا جو ہے وہ دوسرا دن بھی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے تیسرے دن وہاں والے بندے کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں پر وقت ختم ہو گیا۔ صحیح۔ میں ناظرین سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ دعوت اسلامی کو کھالے دینا چاہتے ہیں قربانی کی، تو وہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے دعوت اسلامی .net، اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل آفیشیل کا پیج ہے، اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ مولانا عمران اتاری نگران شورا مدہ ذلہ العالی کا پیج ہے، اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ الیاس قادری ضیائی امیر اہل سنت کا پیج ہے، اس کے اوپر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے رابطہ کر لیں گے۔ اور قربانی کرنے کی کئی دفعہ یہ سوال آیا کہ اچھی نیتیں بتا دیں۔ قربانی کرنے کے جیسے ہم نے ابتدا میں ہی اس سوال کا جواب دیا کہ نیتوں کے اندر شامل نیتیں یہ کیجئے، سب سے پہلے اپنے واجب کی ادائیگی کر رہا ہوں، نمبر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ قربانی ادا کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے قربانی ادا کر رہا ہوں، اور پھر اس نیت کے ساتھ ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں اس کا گوشت غریبوں کے اندر بھی جو ہے وہ تقسیم کروں گا، رشتہ داروں کو گوشت دینے کے اندر صلہ رحمی کی نیت کریں، حسن سلوک کی نیت کریں، تو یوں مختلف نیتوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہارون بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں، میری شادی ابھی ہوئی ہے لیکن ہم اکٹھے رہتے ہیں، ایک قربانی 3 کی طرف سے کافی ہے یا نہیں؟ بڑے جانور کے اندر علیحدہ حصہ لے کر کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن اگر چھوٹا جانور بکرا یا بکری وغیرہ اگر وہ تینوں کی طرف سے ہوگا تو کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک کی طرف سے ضروری ہوگی، جبکہ سب پر لازم، اور لازم سب پر نہیں ہے تو پھر جس پر لازم ہے وہ اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ حصہ پورا ڈالے یا ایک جانور چھوٹا ذبح کرے۔ اختتام کی طرف دعا فرما دے، کافی دعا کے بھی میسیجز وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی صحیح معنوں میں کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارا سلسلے میں حاضر ہونا، مسائل سننا، سیکھنا سب قبول فرما۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت بہت سارے تیرے بندے حج کعبۃ اللہ شریف کے طواف میں مصروف ہوں گے، مولا ان کا صدقہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ الہ العالمین سنت ابراہیمی کو شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔